وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا أن الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب القدر اساتذہ کرام اور قصد نبی کے میرے ہم خیال ساتھیوں، میری تقریر کا عنوان سرزمین انبیاء، میری مراد فلسطین کی موجودہ حالت میں ارباب القدس رب کائنات قرآن پاک میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں مکہ سے لے کر بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، ہم مسجد اقصیٰ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی یاد بڑی جوش و خروش اور جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن اسراء اور معراج کے سنگم مسجد اقصیٰ جبل کے پاس سے جانے کا ہم محسوس نہیں کرتے. اس روز ہماری مساجد جگمگا رہی ہوتی ہیں، لیکن اے مسلم میں مسجد اقصیٰ پر سکونیت کا تسلط ہوتا ہے. ہمارے تمام واقع معراج کی تفسیر کئی صحابہ کی فضیلت سناتے صبح کر دیتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ پر جو شب غم چھائی دیتی ہے اسی صبح کا اور کیسے ممکن ہوگی؟ اس بے بسی کے عالم میں مسجد اقصیٰ تمام نہیں ہے. دنیا کے مسلمانوں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا؟ کیا شاعر شاعر کے تحفظ کے بدل تمہاری اس طرح محفوظ لے سکتی ہے؟ کیا تم صرف سجدے کا پکڑ لے جائیں گے؟ کیا مسجد اقصیٰ کے بعد کیا مساجد مراکز مدارس اور مراکز محفوظ لے سکتے ہیں؟ ان حالات میں مسلمانوں دنیا کا جتنا ذکر نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دل ہو، ہر دل ہو، سکتے ہو اور کوئی جواب دینے والا نہ ہو. مسلمانوں دنیا میں اتنا ظلم نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا دنیا میں کوئی جواب دینے والا نہ ہو. مسلمانوں دنیا میں اتنا ظلم نہیں ہوتا مسجد اقصیٰ مسجد پر ہندوؤں کا گزر چکے ہو اور کوئی جواب دینے والا نظر نہ آتا ہو. مسجد اقصیٰ پر اتنا ظلم نہیں ہوتا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں پر جب امریکہ اور اسرائیل ظلم و جہل کی آگ بن کر بڑھتے ہوں اور کوئی جواب دینے والا نظر نہ آتا ہو. ارباب المدارس، اقوام متحدہ دنیا کا عالمی ادارہ دنیا میں امن کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے. افسوس کی بات ہے یہ حقوق نہ پہلے مسلمان کے لیے تھے نہ آج مسلمان کے لیے ہے. یہ حقوق غزہ کے مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ حقوق کشمیر اور برما کے مسلمان کے لیے نہیں ہے. تاریخ اس بات کی آئینہ دار ہے. یہ حقوق نہ افغانستان کے مسلمان کے لیے تھے، یہ حقوق نہ کشمیر کے مسلمان کے لیے نہیں تھے، نہ شام کے مسلمان کے لیے نہیں تھے. ان حالات میں کہ جب 21 ماہ سے غزہ پر اسرائیل اور دیگر عالمی قوتوں کی زبردست ظلم و ستم کی بمباری جاری ہو، ان حالات میں عالمی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. دنیا کے 57 اسلامی ممالک اور تمام مسلم تنظیمیں صرف مذمت کو اپنا بھیجا توجہ دینی ہے. ان حالات میں مصر کے بارڈر پر ایک فلسطینی آنے مصر کو مخاطب کرتے ہوئے سنگل ڈیٹ عرب امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے دنیا والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم یا ایھا النبی حضرت المؤمنین علی القتال کو بول چکے ہو، کتب علیکم القتال کو بول چکے ہو، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ تم کو بول چکے ہو، لقد من اقتل فی سبیل اللہ کو بول چکے ہو، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ تم بول چکے ہو، تم حضرت حمزہ کا کچا نہ بول چکے ہو، حضرت رسول کا حصے میں کچا نہ تم بول چکے ہو.